أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب سے پہلے تو آپ حضرات کو ہم نے آیت نمبر 53 تک تقریباً مکمل کر لیا تھا اور 54 کا کچھ حصہ یا اس کی کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں اور کچھ حصہ باقی تھا. اس لیے میں 54 کا ترجمہ سنا دوں گا. پہلے میرے پاس جو سامنے بک ہے پیج نمبر 38 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس میں 3-4 جگہ پہ توئی کا نشان آیا ہے. وقف آیا ہے توئی کا. یہ آخری لائن میں دیکھیے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. یہاں بھی ایک چھوٹا سا توئی بنا ہوا ہے اور اس کے بعد اسی لائن میں عند بارئکم یہاں پر بھی توئی بنا ہوا ہے. وقف مطلق ہے. یہ وقف مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یہاں رک لیں, وقف کر لیں, سانس لے لیں, آگے اس کو ملا کر نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے اور اگر آپ ملا کر بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی اس میں ملا کر پڑھنے میں کوئی الفاظ کی تبدیلی یا زبر زیر کی تبدیلی کی ضرورت یہاں پر پیش نہیں آئے گی. ترجمہ جو بک میں لکھا ہوا ہے, اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے, اے میری قوم بے شک تم نے ظلم ڈھایا ہے اپنے آپ پر بچڑے کو خدا بنا کر, بس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور, سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا, یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک. پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی, بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اس میں پہلا حصہ کہ بنی اسرائیل والوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں, جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے, عدم موجودگی میں انہوں نے سامری کے بہکاوے میں آ کر, سامری ایک شخص کا نام تھا, اس کے بہکاوے میں آ کر ایک بچڑے کو معبود بنا لیا, بچڑے کی پرستش شروع کر دی, اس کی عبادت شروع کر دی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کر آپ انتہائی غصے میں آ گئے, انتہائی غضب میں, یا کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی جلال میں آ گئے آپ, اور آپ نے اپنی قوم کو, یہاں تک کہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ڈانٹا, اور آپ نے اپنی قوم کو اس شرک کرتے ہوئے دیکھ کر یا بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر ناراضگی کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان شرک کرنے والوں کے لیے جو یہاں پر سزا آئی ہے اس سزا کو بیان کیا گیا ہے. لیکن پہلے یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو تم نے جو کچھ کیا, شرک کیا, بچڑے کو معبود بنا لیا, یہ تم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے. اس سے ایک چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے, انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, سب سے پہلے اپنا نقصان کر رہا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کا, اللہ کے غضب کا حقدار بنا رہا ہے. تو لہذا گناہ کرنے والے شخص کے جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں, گناہوں کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں. گناہ کا ایک اثر ذات پر ہوتا ہے, گناہ کا اثر معاشرے پر ہوتا ہے, گناہ کا اثر انسان کی آخرت پر بھی ہوتا ہے. جو سب سے پہلا اثر ہے وہ انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اپنے ہی ساتھ تم نے زیادتی کی ہے. باقی تمہارے اس عمل سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, تمہارے اس عمل سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ تم سب سے بڑے گناہ کا مرتکب ہوئے اور شرک کیا, لہذا اس کی توبہ تب قبول ہوگی. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کی توبہ تمہاری تب قبول ہوگی جب تم ان لوگوں کو قتل کرو گے جنہوں نے شرک کیا تھا. اب ایک سیدھی سی بات ہے, یہاں پر لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے.
بہت سارے لوگوں نے تعویلیں کی ہیں. تعویل کا مطلب ہوتا ہے بات کہیں کہ اس کو گھما پھرا کر اس کا ثابت کچھ اور کرنا. سیدھی سی بات یہ کہ بہت سے ادیان میں یعنی بہت ساری شریعتوں میں پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کی شریعتوں میں ان کے طریقہ کار میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکامات بہت سے ایسے ہیں جن میں کافی فرق ہے، اختلاف ہے. جیسے ہمارے ہاں اس شریعت میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں، دین اسلام میں بہت سارے جرائم کی سزائیں باقاعدہ مقرر کی گئی ہیں. جیسے قتل کی سزا قتل ہے جس کو قصاص کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناجائز قتل کر دے تو اس کی پہلی سزا تو یہ ہے کہ اسے اس کے بدلے قصاص میں قتل کیا جائے. یہ اسلامی سزا ہے. یہ کاش اگر ان سزاؤں پر عمل ہوتا تو یہ قتل و غارت کا سلسلہ اس قدر وسیع نہ ہوتا، یہ اتنی بے قصور لوگوں کی یا معصوم لوگوں کی جانیں نہ جاتی. تو لہذا اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے. ہاں اگر وارث راضی ہو جائیں تو پھر وہ فدیہ بھی لے سکتے ہیں، خون بہا بھی لے سکتے ہیں، معاوضہ بھی لے سکتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح زنا کی سزا رجم ہے جس کو سنسار کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی کسی پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگا دیتا ہے تو اس کی سزا قذف کہلاتی ہے. قاف زال فے قذف، اس کو کہتے ہیں حد قذف لگائی جاتی ہے. وہ کیا 80 کوڑے مارے جائیں گے اسے. تو یہ اسلامی سزائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے باقاعدہ قرآن پاک میں مقرر کی گئی ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا تھا ان کی بھی سزا جو مقرر کی گئی تھی یا اس دین کے اندر جو سزا بیان کی گئی ہے یا جو سزا ان کو دی گئی ہے وہ قتل کی سزا ہے. لہٰذا شرک کی سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ان افراد کو جنہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، پرستش کی تھی، ان کی سزا یہ بیان کی گئی کہ لہٰذا ان کو قتل کیا جائے. لہٰذا ان کو قتل کر دیا گیا. اور قتل ہونے کے بعد ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجیے، اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی اس کو سزا ملی تو ہمارے یہاں اکثر طور پر لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. دیکھو کہتے ہیں اس کو تو اس جرم میں سزا ملی ہے لہٰذا اس کا نام برے الفاظ سے لیا جائے گا یا کہا جائے گا کہ دیکھو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، عبرت تو حاصل کرنی چاہیے لیکن بعض اوقات وہی سزا اس انسان کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے. وہ جو اس کو سزا ملتی ہے نا وہ اس کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے. جیسا کہ غالباً پہلے بھی میں ایک دفعہ یہ واقعہ سنا چکا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا ہے، بدکاری کی ہے میں نے، لہٰذا مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس طرف منہ کر لیا. اب وہ شخص دوسری طرف پھر کے آ گیا، دوسرے رخ پہ سامنے آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے بدکاری کی ہے لہٰذا مجھے میرے گناہ کی سزا ملنی چاہیے. آپ نے ادھر پھر منہ پھیر لیا. اب اس نے تیسری مرتبہ بھی ادھر آ کر یہی کہا تو آپ نے فرمایا کہ جب اس شخص نے اپنی بدکاری کا خود اقرار کر لیا تو لہٰذا اس کو سنسار کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے. جب اس کو سزا دی گئی، اس کو سنسار کیا گیا تو بعض لوگوں نے یہ کہہ کر جنازے میں نہ شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ صاحب اس نے تو بدکاری کی تھی اور اس کو تو سزا ملی ہے لہٰذا اس کا جنازہ پڑھنا کوئی مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس کے جنازے میں شرکت سے کترا رہے تھے یا جو ہچکچا رہے تھے یا پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن تمہیں کیا پتا اس شخص نے جو توبہ کی ہے، اس شخص نے اپنے اس گناہ سے جو توبہ کی ہے اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا ہے، اگر اس کی توبہ کو ساری دنیا کے لوگوں پر پھیلایا جائے تو اس کی توبہ کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ بخشے جائیں گے. یعنی اس نے اتنی اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی ہے. تو لہٰذا کہنا یہ چاہوں گا کہ بعض جرائم جب انسان کرتا ہے سب سے پہلی سزا تو یہ کہ انسان اللہ سے معافی مانگے، انسان توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد بھی اگر انسان کو کسی ایسے جرم کی سزا ملتی ہے، اگر شرعی قانون موجود ہے تو وہ سزا اس انسان کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے. ہمیں اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے
اس کو برے الفاظ میں یاد نہیں کرنا چاہیے، یا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا لہذا اس کو اس گناہ کی سزا ملی ہے۔ تو ہم کسی کو جہنم میں پہنچانے والے، جنت میں پہنچانے والے نہیں ہو سکتے۔ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ انسان کے اچھے اعمال پر اور اللہ کی رحمت سے ہوگا، تو لہٰذا ہم کسی کو جنتی یا جہنمی دنیا میں نہیں بنا سکتے، نہ کسی کو جنت اور جہنم میں بھیج سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے گائے کی پرستش کی ہے ان کو قتل کیا جائے، جب ان کو قتل کر دیا جائے گا تو اللہ پاک ان کی توبہ کو قبول کر دے گا، اور وہ ہے ہی نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں شرک کیا تھا ان کو یہ سزا ملی، لیکن اس دین میں، اس مذہب میں یعنی دین اسلام میں شرک کی سزا قتل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر نعوذ باللہ شرک کرتا ہے تو اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے، اس کا صرف یہی ہے کہ وہ شرک سے توبہ کرے اور خالص پکا سچا مسلمان اور مومن بن جائے، یہ ہے بس، باقی اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص مشرک ہو کر مرتا ہے، شرک کرتے ہوئے مرتا ہے، اس نے توبہ نہیں کی، اور چھوٹی سی بات اور بھی میں عرض کر دوں، ہمارے ہاں تو شرک کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک ہے کیا۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کتنے سارے شرکوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے شرک کرتے ہیں، عجیب و غریب ہماری حرکتیں ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کو شرک بھی کہہ دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب وہم کرو گے تو یہ شرک ہے، اس قسم کی یہ سوچ شرک ہے۔ شرک کسی سوچ کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے، سوچ کے ساتھ عمل کا نام شرک ہے۔ لہذا خالی کسی بات کو شرک کہہ دینے سے شرک نہیں بن جاتی۔ تو لہذا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک کی سزا کوئی نہیں ہے کہ جناب والا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، نہیں، بلکہ مشرک اگر شرک کرتے ہوئے مر جائے تو اس کے بعد اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کرنے والے شخص کی اللہ کے یہاں کوئی بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ تو لہذا شرک کی سزا کیا ہے کہ انسان تہ دل سے توبہ کرے، اللہ کا خالص پکا مسلمان بندہ بن کر اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ باقی شرک کی تفصیلات انشاءاللہ کسی اور موقع پر آئیں گی تو میں بیان کر دوں گا۔